یہ 1843 کا دہلی ہے، وہی دہلی جس کے محلوں میں کبھی تخت مغلیہ کے سائے لرزتے تھے، مگر اب سب کچھ بدل چکا تھا۔ بہادر شاہ ظفر تخت نشین تو تھے، لیکن بادشاہت صرف نام کی رہ گئی تھی۔ شاہی خاندان کا گزارا انگریز سرکار کے ایک مختصر وظیفے پر چلتا تھا۔ ظاہری شان و شوکت باقی، مگر اندرون خانہ فقر، محرومی اور بے بسی نے ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ اسی بکھری ہوئی سلطنت کے بیچ ایک 30 سالہ شہزادہ رہتا تھا، اس کا نام تھا ابراہیم مرزا۔ محمد شاہ رنگیلا کا پڑپوتا اور احمد شاہ بہادر کی نسل کا ایک بولا بسرا چراغ اسے لال قلعے میں شاہی شہزادوں کے معیار سے بہت کم ایک تنگ سا کوارٹر ملا ہوا تھا۔ وہی اس کی دنیا، اس کی سلطنت، اس کا ماضی اور اس کا حال۔ شہزادہ شادی شدہ نہیں تھا، دل میں اضطراب، دماغ میں مایوسی اور قسمت میں مسلسل تنہائی۔ وہ اکثر راتوں میں بیٹھ کر سوچتا، کبھی میرا خون شہنشاہوں کا تھا اور آج میں اپنے ہی قلعے میں مکینے غریبی ہوں۔ پہلا قصہ، شہزادے کی چاندی کی پازیب۔ ایک رات کی بات ہے، شاہی محل میں ایک چھوٹی سی محفل تھی، گانے بجانے کی وہ محفلیں جو کبھی شہنشاہوں کے دل بہلاتی تھی۔ ابراہیم مرزا اس محفل میں خاموش بیٹھا تھا، چہرے پر رنج اور آنکھوں میں کئی صدیوں کا زوال۔ محفل کے بعد ایک خواجہ سرا خادمہ نے اس سے کہا، شہزادے، کیا آپ کل صبح اپنا وظیفہ لینے جائیں گے؟ مرزا نے ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، وظیفہ؟ وہ چند سکے جن سے نہ تو میری عزت بچتی ہے، نہ شاہی خون کی بھوک مٹتی ہے۔ پھر اس نے جیب سے ایک چھوٹی سی چاندی کی پازیب نکالی، یہ اس کی والدہ کی نشانی تھی۔ مرزا نے اسے دیکھا، چوما اور آہستہ سے بولا، شاید کل اسی کو بیچنا پڑے، ایک شہزادہ اپنی ماں کی یادگار فروخت کرے تاکہ کھانا خرید سکے۔ یہ منظر خود دہلی کی گواہی دیتا تھا کہ مغلیہ کے چراغ کیسے بجھ رہے تھے۔ دوسرا قصہ، انگریز اہلکار کے سامنے ذلت۔ اگلی صبح مرزا دربار سے باہر اس چھوٹے سے کمرے میں پہنچا جہاں انگریز اہلکار شاہی خاندان کا وظیفہ بانٹتے تھے۔ وہاں قطار میں کئی شہزادے کھڑے تھے، ہر ایک ماضی کے جاہو جلال کا ایک شکستہ ستون۔ مرزا کی باری آئی، انگریز اہلکار نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا، نیم۔ مرزا نے آہستہ سے کہا، پرنس ابراہیم مرزا، گریٹ گرینڈ سن آف ایمپرر محمد شاہ۔ انگریز نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، پرنس، here is your allowance 6 rupees۔ 6 روپے پورے مہینے کا وظیفہ۔ مرزا کے ہاتھ کانپ گئے، دل میں جیسے ایک خنجر اتر گیا ہو۔ وہ جانتا تھا کہ یہ 6 روپے اس کے پورے خاندان کے زوال کی قیمت ہے۔ انگریز اہلکار نے مزید کہا، try to be on time next month, we don't wait for princess۔ یہ جملہ مرزا کے دل میں گڑ کر گیا۔ کبھی دنیا بادشاہوں کے قدموں میں تھی اور آج ان کی اولاد وقت پر نہ آئے تو وظیفہ تک نہ ملے۔ ابراہیم مرزا کا انجام، وقت گزرتا گیا، غربت بڑھی، بیماری بڑھی اور مرزا کا صبر ٹوٹنے لگا۔ ایک شام وہ اپنے چھوٹے سے کمرے میں بیٹھا تھا، کھڑکی سے نظر آتی سورج کی آخری کرنوں نے دیواروں پر پڑنے والے سائے کو ایسا بنا دیا جسے زوال خود اس کے سامنے کھڑا ہو۔ مرزا نے ایک خط لکھنا شروع کیا، بغیر کسی نام کے، صرف اپنے درد کے لیے۔ خط میں لکھا، میں شہزادہ ہوں مگر شہزادوں والی زندگی کبھی نہ ملی۔ میں مغل ہوں مگر مغلوں جیسی عظمت چھین لی گئی۔ میں انسان ہوں مگر انسانوں جیسی عزت بھی نہ ملی۔ اگلی صبح نوکرانی نے اس کا دروازہ کھولا تو وہ بستر پر بے حس و حرکت پڑا تھا۔ پاس ہی وہ خط اور ماں کی پازیب رکھی تھی جو وہ بیچ نہ سکا۔ شاہی ریکارڈ میں اس کے مرنے کی وجہ لکھی گئی، طبیعت بگڑنے سے وفات، مگر سچ یہ تھا کہ وہ بھوک، غریبی، ذلت اور ٹوٹے ہوئے خوابوں سے مر گیا۔ اسے قلعے کے ایک خاموش گوشے میں دفن کیا گیا، بغیر کسی رسم و رواج، بغیر کسی سلامی، بغیر کسی شاہی اعلان کے۔ ایک شہزادہ خاموشی میں دفن ہوا۔ شہزادہ ابراہیم مرزا کی کہانی آج بھی دہلی کے پرانے در و دیوار میں گونجتی ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ دنیا کی بادشاہت ہمیشہ نہیں رہتی، مگر عزت اور کردار ہمیشہ رہ جاتے ہیں۔ مغلوں کے تخت گر سکتے تھے، گرفتاریاں ہو سکتی تھی، مگر اگر کچھ نہ گرنا چاہیے تھا تو وہ انسان کی عزت تھی۔ اور یہی اس کہانی کا آخری پیغام ہے، جس قوم میں عزت چھن جائے وہاں تخت، محل اور سلطنتیں کچھ معنی نہیں رکھتی۔